کمرے میں حبس تھا، لیکن باہر کے موسم سے زیادہ سردی شہیر خانزادہ کی آنکھوں میں تھی۔ وہ بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ 15 دن کے لیے امریکہ جا رہا تھا، ایک بڑی بزنس ڈیل کے سلسلے میں۔ آئرہ نے دروازے کی چوکھٹ پہ ٹیک لگائی۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ وہ شہیر کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ گھر خاموش ہو جائے گا؟ میں آزاد ہوں شہیر خانزادہ۔ شہیر نے اپنی حرکت روکی۔ وہ آہستہ سے پلٹا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جو آئرہ کو اندر تک ہلا دیتی تھی، مگر وہ اپنے غصے کو ڈھال بنائے کھڑی تھی۔ شہیر نے اسپاٹ لہجے میں بات کی، لیکن اس کی آواز میں چھپا دباؤ کسی چھری کی طرح لگا۔ یہ جو تمہاری زبان حد سے نکل رہی ہے، اسے واپس حلق میں اتار لو، ورنہ رخصتی کا انتظار کیے بغیر میں اسے کاٹنا بھی جانتا ہوں۔ آئزہ کا رنگ چند لمحوں کے لیے اڑا، لیکن پھر اس نے تھوڑی اٹھا کے تکبر سے دیکھا۔ آپ کی دھمکیاں صرف آپ تک محدود ہیں۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ کے حکم پہ جیے۔ شہیر نے 2 قدم لمبی چھلانگ کے ساتھ فاصلہ مٹایا۔ وہ آئزہ کے بالکل قریب آ کے رک گیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو آئزہ کے حواسوں پہ چھا گئی۔ شہیر نے انتہائی سرد اور دھمکی آمیز لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس سے آئزہ کا پورا وجود کانپ گیا۔ آئزہ، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ میں 15 دن کے لیے جا رہا ہوں، اور واپسی پہ اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے میری کسی بھی حد کو پار کیا ہے تو یاد رکھنا، تمہارا یہ ضد کرنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی تقریب، تم صرف میری ملکیت ہو، اور میری ملکیت صرف میرے گھر کی 4 دیواری میں ہی محفوظ رہتی ہے۔ آئزہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں؟ میں انسان ہوں، کوئی پراپرٹی نہیں ہوں۔ شہیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک ایسی نظر جس میں غصہ کم اور جنون زیادہ تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف اس کے جوتوں کی آواز رہ گئی۔ شہیر کی فلائٹ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے کینسل ہو گئی تھی، لیکن وہ گھر نہیں آیا اور فارم ہاؤس پہ رہ گیا۔ مگر اگلی ہی شام وہ واپس گھر آ گیا تھا۔ کسی کو اس کی واپسی کی خبر نہیں تھی۔ آئزہ نے گہرے نیلے رنگ کی ساڑی پہنی تھی۔ وہ تیار کھڑی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شہیر امریکہ پہنچ چکا ہوگا، اس لیے اس کا اعتماد 7ویں آسمان پہ تھا۔ وہ وہیں پہ کھڑی تھی کہ اس کی کزن، جو ابھی ابھی اس کے کمرے میں آئی تھی، اسے ساڑی میں دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ یار آئزہ، تم نے ساڑی کیوں پہنی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے بھائی کا تمہیں ساڑی پہننا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ نمرہ نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، میں نہیں ڈرتی تمہارے لالا سے۔ میں شادی میں بھی جاؤں گی اور ساڑی بھی پہنوں گی۔ بتا دو اپنے لالا کو کہ میں نہیں ڈرتی ان سے۔ غصے سے کہتی اس نے اپنی کزن کو باہر دھکا دیا تھا، پر کمرے کے دروازے پہ کھڑے شہیر خانزادہ کو دیکھ کے اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کل ہی تو بزنس ڈیل کے لیے وہ 15 دن کے لیے امریکہ گیا تھا۔ لالا، آپ تو امریکہ؟ شہیر نے مٹھی بھینچ کے اپنی بہن کو کمرے سے باہر نکالا اور خود اندر جا کے دروازہ بند کر لیا۔ شہیر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں وحشیانہ ملکیت تھی، میں نے کہا تھا نا کہ میری حدود کو مت توڑنا۔ آئزہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ آپ تو امریکہ گئے تھے؟ وہ جو کل تک بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ 15 دنوں کے لیے اس کی جان چھوڑ کے جا رہا ہے، اب بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ شہیر نے آگے بڑھ کے اس کا بازو مٹھی میں بھینچ لیا۔ فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ ساڑی، یہ تیاریاں، یہ سب میرے نام کے ساتھ بے وفائی ہے۔ آخری بار وارن کر رہا ہوں تمہیں آئزہ، ابھی وقت ہے۔ یہ ساڑی اتار پھینکو اور سادہ کپڑے پہن لو، ورنہ میں وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آئزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شرمندگی اور غصے کے ملے جلے احساسات کے ساتھ شہیر کے سامنے کھڑی تھی۔ شہیر کی سنجیدگی اسے ڈرا رہی تھی۔ پھر وہ اسے اکیلا چھوڑ کے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر بعد جب آئزہ ساڑی کے اوپر ایک لمبی چادر اوڑھ کے نکلی تو شہیر نے اسے دیکھ کے بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ اسے ٹوکنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی حدیں کہاں تک ہیں، اور بس وہ خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اس نے چاہے چینج نہیں کیا تھا مگر چادر اوڑھ لی تھی۔ شادی ہال کی رونقیں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ آئزہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی اس کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر اس کا دل شہیر کے خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا۔ وہ ہال کے ایک کونے میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ وہ ان کا کوئی دور کا رشتہ دار تھا
جو اسے دیکھتے ہی مسکرایا۔ کیسی ہو آئزہ؟ بہت دنوں کے بعد نظر آئی ہو۔ اس لڑکے نے بات شروع کی۔ آئزہ نے غیر ارادی طور پہ ہنس کے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑے شہیر کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچی کہ اس کی پورے سفید پڑ گئی۔ وہ دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ ہنسی، یہ باتیں، اپنی عزت پہ حملہ محسوس ہوئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، جیسے وہ کسی شکاری کی طرح اپنے شکار پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر میں سناٹا چھا چکا تھا۔ آئزہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ساڑی کی پنز اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کی جانب سے کسی کے داخل ہونے کی آہٹ آئی۔ ہلکی روشنی میں اسے کوئی سایہ نظر آیا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ چور! چور کوئی ہے! چور گھس آیا! آئزہ نے چیخنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ سختی سے دبوچ لیا۔ خاموش ہو جاؤ، میں ہوں، شہیر کی گہری اور غسیلی آواز گونجی۔ آئزہ نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کا دل زور سے اچھلا۔ آپ کھڑکی سے کیوں آئے ہیں؟ آپ کو اندر آنے کے لیے دروازہ نہیں ملا؟ شہیر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اس کے قریب ہو کے کھڑا ہو گیا۔ دروازے سے آتا تو تم پھر سے کسی نہ کسی طریقے سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی۔ مجھے تم سے اس بات کا جواب چاہیے جو تم نے شادی ہال میں کی تھی۔ وہ لڑکا کون تھا اور کیا ضرورت تھی اس سے اتنا ہنس ہنس کے بات کرنے کی؟ آئزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صرف ایک رشتہ دار تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے شہیر؟ شادی کے بعد کی زندگی کا تو معلوم نہیں، لیکن آپ تو ابھی سے میرے سر پہ سوار ہو رہے ہیں۔ ہر وقت نظریں، ہر وقت پابندیاں۔ کیا میں آپ کی کوئی ایسی چیز ہوں جسے آپ جب چاہیں تالا لگا کے رکھ دیں؟ شہیر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ تم میری ملکیت ہو آئزہ، اور تمہاری یہ آزادیاں، تمہارا یہ ہنس کے دوسروں سے باتیں کرنا، یہ سب مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر ابھی سے تم نے اپنی حدود کا خیال نہیں رکھا تو رخصتی کے بعد تم خود اندازہ لگا لو کہ میرا غصہ کیسا ہوگا۔ آئزہ بلک بلک کے رو پڑی۔ اسے شہیر کا یہ انداز، یہ دھوس چلانا، یہ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ اظہار کا کیسا بھیانک طریقہ تھا۔ شہیر اسے روتا ہوا چھوڑ کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے عجیب سی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور پھر ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ گھر کا ڈائننگ ہال صبح کے وقت بڑی چہل پہل سے بھرا ہوا تھا۔ آئزہ بھی میز پہ موجود تھی۔ وہ اپنی کزن نمرا کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس پرسکون صبح کے پیچھے کون سی سازشیں پل رہی ہے۔ اسی دوران کمرے میں زویا کا داخلہ ہوا۔ زویا جو ان کی پھپھو کی بیٹی تھی، ایک نازک اور معصوم چہرے کے ساتھ گھر میں قدم رکھ چکی تھی۔ وہ شہیر کی طرف ایک نظر دیکھ کر جلدی سے اپنی نظریں نیچے کر لیتی، جیسے وہ شرم و حیا کا پیکر ہو۔ شہیر میز کے سرے پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پتھر کی طرح سخت تھا۔ زویا نے ایک کرسی کھینچی اور شہیر کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ سب ہنس کے، مسکرا کے زویا سے بات کر رہے تھے۔ وہ یہاں پہ کچھ دن رہنے کے لیے آئی تھی اور وہ صبح سویرے ہی پہنچ گئی تھی، مگر اسے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ صرف شہیر سے بات کرنا چاہتی تھی، جو بالکل خاموش بیٹھا تھا، اس لیے اسے خود ہی بات چلانی پڑی۔ شہیر، آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ شہر میں کتنی گہما گہمی ہے۔ میں تو ڈرتی تھی یہاں اکیلے آنے سے۔ زویا نے شہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک مصنوعی مٹھاس تھی۔ آئزہ نے زویا کو دیکھا اور مسکرا کے سر ہلایا۔ تم بلا وجہ ڈرتی ہو زویا، یہاں سب ٹھیک ہے، تم اپنے گھر جیسے ہی محسوس کرو۔ زویا نے آئزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حقارت چمکی، لیکن پھر اس نے فوراً سے نقلی مسکراہٹ سے جالی۔ شہیر نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر صرف ایک سرسری سی نظر زویا پہ ڈالی اور پھر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ زویا نے چوری چھپے شہیر کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہیر کا غصہ اور آئزہ کی لاپرواہی، یہی وہ کمزوری ہے جس پہ اسے ضرب لگانی ہے۔ آئزہ ہنستے ہوئے اپنی کزنوں کو بتانے لگی کہ وہ کل کالج جانے کے لیے کیا پہنے گی۔ شہیر نے فوراً چائے کا کپ میز پہ رکھا۔ کپ کی آواز میز پہ گونجی اور سب خاموش ہو گئے۔ کالج؟ شہیر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے میری اجازت لازمی ہوگی، اور تمہاری چھٹیاں ختم ہو گئی، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ آئزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زویا نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی۔
جیسے اسے بہت دکھ ہوا ہو، لیکن اس کے ہونٹوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہیر کا یہ غصہ ہی اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناشتے کی میز پہ ہونے والی ہلکی سی جھڑپ کے بعد ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا تھا۔ عائزہ اپنی کزنوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ شہیر بالکنی میں کھڑا اپنی سگریٹ سلگا رہا تھا۔ زویا نے موقع غنیمت جانا۔ وہ آہستہ قدموں سے شہیر کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کا کپ تھا۔ شہیر، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ کیا یہ سب یعنی عائزہ کا رویہ آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ زویا نے شہیر کے بالکل قریب کھڑے ہو کے پوچھا۔ شہیر نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں تپ رہی تھی۔ یہ میری ذاتی زندگی ہے زویا۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں تو صرف آپ کا بھلا چاہتی ہوں۔ زویا نے ٹرے میز پہ رکھی اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ میں نے کل شادی میں کچھ دیکھا تھا جو مجھے بتانا ضروری لگا۔ عائزہ کے بارے میں۔ وہ جو لڑکا تھا وہ کوئی عام رشتہ دار نہیں ہے۔ زویا نے فون کی اسکرین پہ ایک ایسی تصویر دکھائی جو اس نے بڑی مہارت سے کھینچی تھی۔ اس تصویر میں عائزہ ہنس رہی تھی اور وہ لڑکا اس کے بہت قریب جھک کے کچھ کہہ رہا تھا۔ تصویر کا زاویہ کچھ ایسا تھا کہ وہ منظر انتہائی قابل اعتراض لگ رہا تھا۔ شہیر نے فون تھاما۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسکرین پہ لکیریں پڑ گئی۔ اس کے ذہن میں وہی شادی کا منظر گھومنے لگا جب وہ دور سے یہ سب کچھ دیکھ کے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اب زویا کی باتوں نے اس غصے کو آگ میں بدل دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے بہت جلد اس گھر کی قید سے نکال لے گا۔ زویا نے مزید زہر اگلتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے ہٹ گئی تاکہ شہیر کو لگے کہ وہ خود کتنی مجبور ہے۔ ادھر کمرے میں عائزہ اپنی سہیلی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ یار، شہیر کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو مجھے اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ کاش یہ رشتہ… شہیر جو کمرے کے دروازے کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے یہ آخری جملہ سن لیا۔ اس کے کان سن ہو گئے اور اس کے دل میں شک کا ایک ایسا بیج بویا گیا جس نے اب ایک درخت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ شہیر کے کانوں میں عائزہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے فون پہ کہے تھے۔ کاش یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اس کا غصہ اب ایک خاموش لاوا بن چکا تھا۔ اگلی دوپہر وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں سب گھر والے موجود تھے۔ عائزہ نے جیسے ہی شہیر کو دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ رات کو شہیر اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے خوب برا بھلا کہا تھا۔ عائزہ سوچ کے بیٹھی تھی کہ اب وہ اس رشتے کو مزید نہیں چلائے گی۔ شہیر نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا سب کے سامنے اپنی بات رکھی۔ آج میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اس رشتے کو مزید کھینچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب عائزہ کو اس گھر میں، اس رشتے میں اتنی گھٹن محسوس ہوتی ہے تو میرے لیے بھی اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھنا ممکن نہیں رہا۔ ڈائننگ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ساجدہ بیگم نے پریشانی سے شہیر کو دیکھا۔ ان کے چہرے پہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ انہوں نے عائزہ کی طرف دیکھ کے نرمی سے کہا، بیٹا، ایسا کیا ہو گیا؟ ایسی کیا بات ہے جو تم دونوں اس نہج پہ پہنچ گئے؟ عائزہ جو اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ مجھے اس رشتے میں طلاق چاہیے۔ یہ مجھ پہ اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، میرا موبائل چیک کرنا، مجھ پہ شک کرنا، کسی سے بات کرنے پہ روک ٹوک کرنا۔ کیا یہی شادی ہے؟ میں مزید یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی۔ شہیر نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی بے بسی اور غصہ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو میں بھی تمہیں روکنے والا نہیں ہوں۔ ساجدہ بیگم نے فوراً سے درمیان میں آ کے شہیر کا ہاتھ تھام لیا۔ شہیر، زبان کو لگام دو۔ تم دونوں ابھی جذبات میں ہو۔ کچھ بھی ایسا مت کہو جس کا بعد میں پچھتاوا ہو۔ عائزہ، بیٹا تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے۔ گھر کے بڑے، خاص طور پہ چچی کی موجودگی نے وقتی طور پہ طلاق کے معاملے کو تو دبا دیا، لیکن فضا میں تلخی برقرار رہی۔ شہیر وہاں سے غصے میں نکل گیا جبکہ چچی نے عائزہ کو تسلی دی۔ ساجدہ بیگم جانتی تھی کہ شہیر کا غصہ صرف اس کی محبت کا ایک غلط رخ ہے، لیکن عائزہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کشمکش کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، رخصتی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ایک ہی کمرے میں رہ کے اور ایک دوسرے سے قریب رہ کے یہ غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر عائزہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کسی نے بھی ان دونوں کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ آج رخصتی کا دن تھا، لیکن گھر میں خوشی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہواؤں میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ عائزہ تیار بیٹھی تھی مگر اس کا دل پتھر کی طرح بھاری تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی نیا سفر نہیں بلکہ ایک قید خانے کی طرف واپسی کا راستہ تھا۔
شہیر کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی انا کو سلگا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن اس کی بے تابی میں محبت سے زیادہ وہ احساس ملکیت تھا جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اور پھر گھر کے بڑوں نے عائزہ کو اس کے نئے کمرے میں رخصت کر دیا۔ کمرہ سجایا گیا تھا، پھولوں کی مہک تھی، لیکن اس ماحول میں ایک قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ عائزہ نے دروازہ بند ہوتے ہی ایک لمبی سانس لی اور بیڈ کے کونے میں سمٹ کے بیٹھ گئی۔ شہیر نے کوٹ اتار کے کرسی پہ پھینکا۔ اس کی حرکات میں ایک وحشت تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا، لیکن اس بار اس نے اسے ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے وہ عائزہ کے سامنے بیڈ پہ پٹخ دیا۔ یہ دیکھو۔ شہیر کی آواز گرجدار تھی جس میں ایک کرب تھا۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر وہی تصویر تھی جو زویا نے شہیر کو دکھائی تھی، جس میں عائزہ اس لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ پرانے میسیجز کے اسکرین شاٹس بھی تھے جو زویا نے بڑی مہارت سے ایڈٹ کیے تھے۔ عائزہ کی روح کانپ اٹھی۔ یہ کیا ہے شہیر؟ میں نے آپ کو تو بتایا تھا کہ یہ صرف ایک رشتہ دار ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے۔ شہیر پاگلوں کی طرح ہنسا۔ تم ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ شادی کی رات، وہ قربت، وہ ہنسی، کیا میں اندھا ہوں؟ زویا نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ مل کے میرے رشتے کا تماشا بنانے کا سوچا تھا۔ تم اس سے فون پہ باتیں کرتی ہو، مجھ سے چھپ کے۔ عائزہ کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ آپ کا یقین اتنا کمزور ہے، اتنی سی بات پہ آپ مجھے مجرم بنا رہے ہیں۔ آپ کو مجھ پہ اتنا ہی یقین ہے؟ شہیر نے اس کے چہرے کو زبردستی اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ مجھے یقین صرف اس چیز پہ ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور میری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم صرف میری نہیں بلکہ کسی اور کے خوابوں کی تعبیر بننا چاہتی ہو۔ عائزہ کا دل جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے خود کو شہیر کی گرفت سے آزاد کروایا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آج کے بعد مجھ سے کوئی بات مت کیجیے گا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب۔ اگر آپ نے مجھے مجبور کیا یا میرے کردار پہ شک کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی شہیر خان زادہ۔ شہیر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک جھٹکا سا لگا، جیسے عائزہ کے ان الفاظ نے اسے ہلا کے رکھ دیا ہو۔ اس نے مٹھیاں بھینچی، واپس مڑا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف عائزہ کے رونے کی آواز رہ گئی تھی، جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس اس کے دل پہ آ رہی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ کمرے کی فضا کسی برفانی طوفان کی طرح سرد تھی۔ شہیر اور عائزہ ایک ہی چھت تلے ایک ہی کمرے میں تھے، مگر ان کے درمیان فاصلہ ہزاروں میل کا تھا۔ شہیر دن بھر گھر سے باہر رہتا۔ رات کو جب وہ لوٹتا تو عائزہ یا تو سو چکی ہوتی یا پھر شہیر کے کمرے میں آتے ہی وہ فوراً کسی دوسرے کونے میں جا کے بیٹھتی۔ تیسرے دن کی رات باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی اور کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ عائزہ بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جسے بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ شہیر کمرے میں داخل ہوا، وہ بھیگ چکا تھا۔ اس نے کوٹ اتارا اور صوفے پہ پھینکا۔ وہ جان بوجھ کے اس کے قریب سے گزرا، لیکن عائزہ نے سر تک نہیں اٹھایا۔ شہیر نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جب بھی اسے دیکھتا اسے وہ جان لے لوں گی والی دھمکی یاد آتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کے 3 بجے تھے۔ عائزہ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی سسکی لی لیکن خود کو کمزور ظاہر نہیں کیا۔ شہیر جو بستر پہ لیٹا چھت کو تک رہا تھا، اس نے یہ آواز سن لی۔ وہ کچھ دیر کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس نے الماری کھولی اور ایک گرم کمبل نکالا۔ وہ آہستہ قدموں سے عائزہ کے قریب آیا۔ عائزہ سو چکی تھی لیکن اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شہیر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے رخساروں پہ آنسوؤں کے سوکھے نشانات تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے وہ کمبل عائزہ پہ اوڑھایا۔ عائزہ نے نیند میں ہی کروٹ لی اور اس کا ہاتھ شہیر کے ہاتھ سے چھو گیا۔ شہیر ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے وجود میں جل رہی آگ بجھا رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن وہیں رک گیا۔ اس نے نیم تاریکی میں اس کے ماتھے کو چھوا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ تم اتنی ضد کیوں کرتی ہو عائزہ؟ شہیر نے خود ہی سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو اس نے زویا کے سامنے دکھائی تھی۔ اگلی صبح عائزہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کمبل میں لپٹا پایا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ یہ کس نے کیا،
مگر وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں شہیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، لیکن اس کا دل ابھی بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہیر ابھی بھی اسے مجرم سمجھتا ہے۔ شہیر ناشتے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ عائزہ نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اس سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن وہ اپنی کہی ہوئی بات پہ قائم رہی۔ وہ خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ شہیر نے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور محبت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ گھر کے باہر زویا اب بھی اپنی چالیں چل رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ شہیر کے دل میں شک کے ساتھ ساتھ اب ایک کھٹک بھی پیدا ہو چکی ہے، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، مگر ان کے درمیان فاصلے ختم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اگلے دن صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیر کے کمرے میں داخل ہوئی تو شہیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی پہلی نظر ہمیشہ کی طرح بستر کے دوسرے کونے پہ پڑی، جو خالی تھا۔ عائزہ وہاں نہیں تھی۔ شہیر نے ایک کروٹ بدلی۔ ابھی بھی وہ نیند کے خمار میں تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ عائزہ باہر نکلی۔ اس نے پنک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی گوری رنگت کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ اس کے لمبے گھنے گیلے بال اس کے کندھوں پہ بکھرے ہوئے تھے، جن سے پانی کے قطرے ٹپک کے اس کی گردن پہ گر رہے تھے۔ وہ کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بالکل انجان تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی اور اپنے بالوں کو انگلیوں سے سہلانے لگی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، شاید وہ کسی پرانی یاد میں کھوئی ہوئی تھی۔ شہیر نے سانس روک لی۔ اس کی نظریں عائزہ کے عکس پہ جم گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کا سکون کسی نے چھین لیا ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور بغیر آواز کیے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا۔ عائزہ آئینے میں نظر آنے والے سائے کو دیکھ کے چونکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرکت کرتی، شہیر نے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ لپیٹ لیے۔ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ شہیر کی آواز گہری اور دبی ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا آئینے میں کسی کے خیالوں میں کھو کے تم مسکرا رہی تھی۔ عائزہ کا وجود ایک دم سے اکڑ گیا۔ اس نے شہیر کی گرفت کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ دور رہیں مجھ سے آپ کو ہر وقت یہی وہم کیوں ہوتا ہے کہ میں کسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ میں بس اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ شہیر کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ شہیر نے اس کی کمر سے ہاتھ نہیں ہٹائے بلکہ اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جسے وہ غصے کے نقاب کے پیچھے چھپاتا تھا۔ تمہارے لیے ہر خوشی کا مطلب مجھ سے دوری ہے نا؟ عائزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بالوں سے آتی خوشبو شہیر کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ وہ اسے زبردستی اپنے قریب لایا، ایک ایسا لمحہ جو محبت اور انا کے ٹکراؤ سے بنا تھا۔ شہیر نے اس کے ماتھے پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑنا چاہا، لیکن عین وقت پہ وہ رک گیا، پھر اپنی انا کو جگا دی۔ اس نے اسے ایک زوردار جھٹکا دے کے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائزہ وہی صوفے پہ گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں گونج رہی تھی۔ یہ انسان چاہتا کیا ہے؟ کبھی محبت کا احساس دلاتا ہے، کبھی مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ دن بھر وہ کمرے میں بند رہی، نہ کچھ کھایا نہ کسی سے بات کی۔ شام ڈھل چکی تھی اور اندھیرا ہونے لگا تھا۔ شہیر گھر لوٹا۔ وہ سارا دن اسی خیال میں تھا کہ آخری وقت میں عائزہ رو رہی تھی۔ اس نے کچن سے کھانا کھایا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا، کیونکہ ملازمہ نے کہا تھا کہ بی بی جی نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ کھانے کی پلیٹ لے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس معصوم چہرے کا احساس تھا جو صبح سے اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا عائزہ اندھیرے میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ شہیر نے لائٹ جلائی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس کی آواز میں وہی پرانی دھونس تھی۔ عائزہ نے سر نہیں اٹھایا۔ بھوک نہیں تھی۔ کھانا کھاؤ، شہیر نے پلیٹ میز پہ پٹخ دی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا عائزہ۔ عائزہ نے اسے ایک ٹھنڈی نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو خشک ہو چکے تھے۔ ویسے بھی آپ سے برا اس گھر میں کوئی نہیں ہے شہیر خانزادہ۔ شہیر نے اسے بازو سے پکڑ کے زبردستی کھڑا کیا۔ کھانا کھاؤ، سب سو چکے ہیں، لیکن میں تمہیں بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا، لیکن اس میں پہلے جیسی درندگی نہیں تھی۔ عائزہ خاموشی سے وہاں کھڑی رہی۔ اس نے پلیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شہیر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ وہ اتنا پیار کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن کیا اس کا طریقہ یہی تھا؟ میں نے کہا نا کھانا کھاؤ، شہیر کی آواز میں اب ایک تھکن سی تھی۔
نہیں کھانا مجھے، عائزہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ شہیر کا دل کام گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے زبردستی کھلائیں گے تو میرا دل بھر جائے گا؟ آپ میرے کردار کو مسلتے ہیں، میری روح کو زخمی کرتے ہیں، اور پھر یہ کھانا گرم کر کے میرا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہیر نے کچھ لمحے اسے تکا، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، نہ کھاؤ، میری بلا سے۔ جو انسان اپنی پرواہ نہیں کرتا، میں اس کے پیچھے اپنا ٹائم کیوں برباد کروں؟ وہ پلٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ عائزہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ جیسے ہی اس کے قدموں کی چاپ دور ہوئی، عائزہ کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ فرش پہ بیٹھ گئی، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ مار ڈالیں آپ لوگ مجھے، میری اس گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ محبت کی نہ عزت کی، بس ایک گڑیا ہوں جو آپ کی دھونس کا نشانہ بنتی ہے۔ اس کی خود کلامی میں ایک ایسی کرمناک چیخ تھی جو دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ شہیر جو دروازے کے باہر رک گیا تھا، یہ الفاظ سن کے پتھر کا ہو گیا۔ وہ آگے جانے والا تھا لیکن یہ سن کے وہیں جم گیا۔ کیا واقعی میں اتنا برا ہوں؟ اس کے دل میں شک کا بیج اب ایک ایسا کانٹا بن چکا تھا جو اسے ہر لمحہ چبھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا رہا، اپنے ہی خیالات کے بھنور میں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ عائزہ کے آنسو صرف غصے کے نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے۔ اس کی شخصیت جو ابھی تک اسے حق بجانب سمجھتی تھی، پہلی بار ڈگمگا رہی تھی۔ گھر کا ماحول کچھ دنوں سے عجیب سا تھا۔ عائزہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی رہتی، نظریں فرش پہ جمی ہوتی۔ گھر والے، خاص طور پہ چچی، اسے دیکھ کے پریشان ہوتی، لیکن عائزہ کے لبوں پہ خاموشی کی مہر تھی۔ عائزہ، بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے؟ شہیر سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ چچی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ تیر گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ جس انسان کو اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، اس نے اسی کے کردار کا تماشا بنا دیا۔ دوسری طرف شہیر کی بے چینی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ زویا کی باتوں پر عمل تو کر رہا تھا لیکن اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ اس دن وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا تھا جب اس نے اس لڑکے کو دیکھا جس کے ساتھ اس نے عائزہ کو شادی ہال میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ ارے یار، زویا نے کمال کا پلان بنایا تھا۔ وہ عائزہ تو شہیر خانزادہ کی نکاحی بیوی ہے۔ میں نے بس اسے تھوڑا سا ہنس کے مخاطب کیا اور زویا نے فوٹو کھینچ لی۔ شہیر تو اتنا بے وقوف نکلا کہ ایک بار بھی تصدیق نہیں کی۔ اب زویا کے ساتھ شادی کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ زویا جلد ہی عائزہ کو شہیر سے طلاق دلوا دے گی۔ شہیر کی مٹھیاں اس زور سے بھینچی کہ اس کی ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آئی۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اسے اپنی حماقت اور زویا کی مکاری ایک ہی لمحے میں سمجھ آ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا۔ زویا ڈرائنگ روم میں اطمینان سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شہیر نے بغیر کسی تمہید کے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کے ہال کے بیچ میں لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شہیر؟ زویا چیخی۔ تمہارا سچ سامنے آ چکا ہے۔ تمہارا وہ دوست جس کے ساتھ مل کے تم نے میری زندگی برباد کی تھی، وہ سب اگل چکا ہے۔ گھر والے بشمول چچی اور عائزہ سب حیرت سے ہال میں جمع ہو گئے۔ عائزہ کی آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان تھا جبکہ زویا کا رنگ فک پڑ گیا تھا۔ شہیر کی سانسیں تیز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے نفرت اور عائزہ کے لیے ایک شدید ندامت تھی۔ ہال میں خاموشی کا راج تھا۔ شہیر نے زویا کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے نقلی شرافت کا نقاب اتر چکا تھا اور اب وہاں صرف خوف تھا۔ شہیر نے ایک سرد نظر گھر والوں پہ ڈالی اور پھر زویا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، اس گھر سے نکل جاؤ۔ آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی یہاں نظر آیا تو یاد رکھنا زویا، خانزادہ کا غصہ کیا ہوتا ہے۔ زویا لرزتے قدموں کے ساتھ وہاں سے بھاگی۔ اب ہال میں صرف شہیر اور عائزہ کے درمیان وہ دیوار تھی جو شک اور انا نے کھڑی کی تھی۔ شہیر نے ایک نظر عائزہ پہ ڈالی۔ وہ پتھر کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ شہیر کے لیے یہ سب سے مشکل لمحہ تھا۔ ایک مرد جس کی انا آسمان کو چھوتی تھی، اب عائزہ کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ شہیر نے لڑکھڑاتے قدموں سے عائزہ کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ اس کے بالکل قریب جا کے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، جو ایک سخت مزاج انسان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ آہستہ سے عائزہ کے قدموں کے پاس جھکا اور اپنے سر کو اس کے پیروں کے پاس جھکا دیا۔
مجھے معاف کر تو عائزہ۔ اس کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے نہ صرف تمہارے کردار پہ شک کیا بلکہ اپنی محبت کو بھی رسوا کیا۔ میں کتنا بڑا احمق تھا کہ ایک ایسی لڑکی کی باتوں میں آ گیا جس کے دل میں میرے لیے صرف زہر تھا۔ عائزہ نے ایک قدم پیچھے لیا۔ اس کا دل ابھی بھی زخمی تھا۔ معافی مانگ لینے سے کیا زخم بھر جائیں گے شہیر؟ آپ نے میری عزت، میری روح اور میرے بھروسے کا تماشا بنایا ہے۔ آپ کو صرف زویا کی باتوں پہ یقین تھا، میری سچائی پہ نہیں، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ شہیر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ الفاظ کافی نہیں ہے، تم مجھے سزا دو، جو چاہے کرو، لیکن مجھے تنہا مت چھوڑو۔ میں نے اپنی غلطی مان لی ہے، میری انا ختم ہو چکی ہے، اب تم جو کہو گی میں کروں گا۔ ساجدہ بیگم جو یہ سب دیکھ رہی تھی آہستہ سے آگے بڑھی اور عائزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اب انسان خطا کا پتلا ہے اور شہیر اپنی غلطی مان چکا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ یہ سب اس کی شدید محبت کی وجہ سے ہوا، حالانکہ طریقہ غلط تھا۔ عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کا دل اب بھی ٹوٹا ہوا تھا اور شہیر کے لیے اب یہ راستہ بہت کٹھن ہونے والا تھا۔ شہیر وہی فرش پہ بیٹھا رہ گیا۔ اپنی انا کو خاک میں ملا کے اسے اب عائزہ کا دل دوبارہ جیتنے کے لیے زندگی بھر کا وقت درکار تھا۔ رخصتی کے بعد سے ابھی تک کا وقت عائزہ کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کے دروازے شہیر پہ بند کر دیے تھے۔ وہ اب اس سے نہ لڑتی تھی نہ بحث کرتی تھی، بس ایک خاموش دیوار بن گئی تھی۔ شہیر کے لیے یہ خاموشی اس کے تانوں سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ شہیر اب مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ وہ جو کبھی حکم چلایا کرتا تھا اب عائزہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا۔ ایک شام عائزہ لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک شہیر اس کے قریب آیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے، میں نے تمہیں وہ قید دی ہے جو تم ڈیزرو نہیں کرتی تھی، لیکن عائزہ، کیا اس محبت کا کوئی حق نہیں جو میرے وجود میں تمہارے لیے ہے؟ میں نے زویا کے اثر سے نکل کے خود کو پہچانا ہے اور اب مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ عائزہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ شہیر کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی ڈرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پگھلی تو دوبارہ وہی زندگی شروع ہو سکتی ہے۔ مجھے وقت چاہیے شہیر، اس نے سرگوشی کی۔ شہیر نے سر ہلایا۔ میں تمہیں زندگی بھر کا وقت دینے کو تیار ہوں۔ اسی رات شہیر کو کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن جانے سے پہلے اس نے عائزہ کے لیے ایک سرپرائز رکھا تھا۔ اس نے گھر کی چھت پہ ایک چھوٹی سی محفل سجائی تھی۔ وہاں ایک خط تھا جس میں اس نے ان تمام غلطیوں کا اعتراف کیا تھا جو اس نے کی تھی، اور ساتھ ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ عائزہ کی آزادی پہ کبھی تالا نہیں لگائے گا۔ عائزہ جب وہاں پہنچی اور اس نے وہ خط پڑھا تو اس کا ضبط پہلی بار ٹوٹ گیا۔ وہ شہیر کی محبت کی اس شدت کو دیکھ کے رو پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ شہیر واقعی تبدیل ہو چکا ہے۔ شہیر شہر سے باہر تھا، لیکن اس کی موجودگی ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ عائزہ نے وہ خط بار بار پڑھا۔ اس خط میں شہیر نے اپنی انا، اپنی شک اور اپنی اس کمزوری کو تسلیم کیا تھا جو اسے عائزہ کے کھونے کے خوف سے لاحق تھی۔ یہ وہ شہیر نہیں تھا جو اسے حکم دیتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو اس کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ اگلے دن شہیر گھر واپس آیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں نہیں گیا بلکہ پچھلے لان میں آیا جہاں عائزہ بیٹھی تھی۔ شہیر کے کپڑے سفر کی وجہ سے کچھ الجھے ہوئے تھے، آنکھوں میں تھکن تھی، مگر نگاہوں میں صرف عائزہ کے لیے سکون کی تلاش تھی۔ عائزہ نے اسے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شہیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر رک گیا۔ وہ اب اسے زبردستی اپنی طرف نہیں کھینچنا چاہتا تھا۔ اس نے عائزہ کے سامنے بیٹھ کے خاموشی سے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا۔ عائزہ نے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹائے۔ اس نے شہیر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ عائزہ، شہیر کی آواز میں ایک لرزش تھی، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میں نے تمہیں قید کیا، شک کیا اور تمہاری خودداری کو مجروح کیا۔ میں آج تم سے معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری غلطیاں معافی کے قابل نہیں ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ انسان نہیں رہا جو تمہیں ڈراتا تھا۔ اب میں وہ شہیر ہوں جو تمہاری ہر خوشی کے لیے خود کو مٹا سکتا ہے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ اس بوجھ کے تھے جو اس نے اتنے عرصے سے اپنے دل میں اٹھا رکھا تھا۔
وہ آہستہ سے اٹھی اور شہیر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے شہیر، سب سے زیادہ تکلیف مجھے آپ کے شک سے نہیں بلکہ اس بات سے ہوئی تھی کہ آپ کو مجھ پہ یقین کیوں نہیں تھا۔ میں آپ کی بیوی تھی اور آپ نے مجھے ایک اجنبی کی طرح دیکھا۔ شہیر نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں، میری انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی ڈر نے مجھے ظالم بنا دیا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو، صرف ایک موقع، یہ ثابت کرنے کا کہ میں بدل چکا ہوں؟ عائزہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے دل کا ٹوٹا ہوا ہر ٹکڑا اب شہیر کے سامنے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ مزید ضد نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شہیر کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں آپ کو کبھی نہیں دیکھوں گی۔ عائزہ کی آواز میں اب ایک نرمی تھی۔ شہیر کے چہرے پہ ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو شاید اس کی زندگی کی سب سے سچی مسکراہٹ تھی۔ اس نے عائزہ کو آہستہ سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ لان میں خاموشی تھی، صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لمحہ جب عائزہ نے شہیر کو قبول کیا، اس گھر کی فضا بدل گئی۔ شہیر جو کبھی ایک سخت گیر اور الفا شخصیت کے طور پہ جانا جاتا تھا، اب ایک ایسے شخص میں بدل چکا تھا جس کی پوری دنیا عائزہ کی مسکراہٹ کے گرد گھومتی تھی۔ اس رات شہیر نے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا، صرف ان دونوں کے لیے۔ کمرے کو سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ وہی کمرہ جہاں کبھی انا اور شک کی دیواریں کھڑی تھیں، اب وہاں محبت کی مہک تھی۔ تم آج بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہو جیسے اس دن لگ رہی تھی جب میں نے پہلی بار تمہیں اپنا بنایا تھا۔ عائزہ نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رات کا کھانا میز پہ سجا تھا۔ شہیر نے اپنے ہاتھوں سے عائزہ کو لقمہ کھلایا۔ یہ منظر بہت جذباتی تھا۔ عائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ وہی ہاتھ تھے جن کے لمس سے کبھی وہ ڈرتی تھی، آج وہی اسے تحفظ کا احساس دے رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں بالکنی میں جا کے بیٹھ گئے۔ آسمان پہ تارے چمک رہے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہیر، عائزہ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ پہ شک کیوں ہوا تھا؟ کہ آپ کو میری محبت پہ اتنا بھی یقین نہیں تھا؟ شہیر نے اس کا ہاتھ چوما۔ یقین تھا، لیکن کھونے کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ میں نے اسے شک میں بدل دیا۔ جب انسان کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو وہ اسے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہی میری غلطی تھی، لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ محبت قید کرنے میں نہیں بلکہ آزاد چھوڑنے میں ہے۔ عائزہ نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ میں نے بھی بہت ضد کی تھی، لیکن اب سب ختم ہوا۔ شہیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے عائزہ کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، عائزہ، ہم ایک نئی شروعات کر رہے ہیں۔ اب کوئی زویا نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں، صرف تم اور میں۔ کمرے میں دھیمی موسیقی بج رہی تھی۔ شہیر نے اسے اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ اس رات ان کے درمیان میں نہ کوئی انا تھی، نہ کوئی شک، صرف ایک دوسرے کے لیے انتہا درجے کی چاہت اور ایک نئی زندگی کا عزم تھا۔ شہیر نے اسے محسوس کروایا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ کچھ دن کے بعد عائزہ نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور شہیر نے اسے مکمل آزادی دی، یہاں تک کہ جب عائزہ کالج جاتی، شہیر اسے خود گاڑی میں چھوڑنے جاتا، لیکن اس بار اس کی نظروں میں شک نہیں بلکہ فخر ہوتا تھا۔ ایک دن شہیر نے عائزہ کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کے کہا، عائزہ، اگر ہمیں دوبارہ زندگی ملے تو میں پھر تمہیں ہی چنوں گا، بس اس بار میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا۔ عائزہ مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ میں وہ اعتماد تھا جو اس نے اتنی جد و جہد کے بعد پایا تھا۔ اور میں بھی، کیونکہ اب میں جان گئی ہوں کہ آپ کا غصہ محبت کا دوسرا نام تھا۔ دونوں کی زندگی میں اب سکون تھا، شک کے وہ بادل چھٹ چکے تھے اور محبت کا سورج ہمیشہ کے لیے طلوع ہو چکا تھا۔